400 صدی قبل مسیح مگدھ پر نند خاندان کی حکمرانی تھی۔ ان دنوں شمالی ہندوستان میں طاقتور ترین سلطنت کے مالک نند خاندان ہی کے تھے۔ چندر گپت موریہ، جس کی پیدائش موریہ خاندان میں ہوئی تھی، مگدھ کے نند حکمرانوں سے اس کا اختلاف تھا۔ اس وقت چانکیہ نام کے ایک برہمن سے ملاقات کی جو خود نندنوں سے بے عزت ہو کر بدلہ لینے کی فکر میں تھا۔ چنانچہ چندر گپت نے چانکیہ سے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی اور مگدھ حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور 321 قبل مسیح وہ مگدھ کے تخت پر بیٹھا۔ چانکیہ، جسے لوگ کوٹلیا چانکیہ کے نام سے جانتے ہیں، کو اس نے اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ اسی چانکیہ نے ارتھ شاستر نام کی کتاب تصنیف کی۔ یہ اپنے قسم کا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ چانکیہ کی مدد سے چندر گپت موریہ نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی جو بنگال سے لے کر مغرب میں افغانستان تک اور جنوب میں وندھیاچل تک پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹلیا چانکیہ کی کتاب دنیا کی اکثر زبانوں میں بھلے ہی ترجمہ ہو چکی ہے، پھر بھی چانکیہ اور ارتھ شاستر کی نسبت سے کئی مختلف تاریخی اور علمی مسائل پیدا ہوئے اور بحثیں بھی خوب ہوئیں۔ پھر بھی محققین نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، اور یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ ارتھ شاستر کوٹلیا چانکیہ کی تصنیف ہے جو چندر گپت کا وزیر اعظم تھا۔ پروفیسر ایف ایم ٹامس اس کتاب کو تاریخی ماخذ کے اعتبار سے سنسکرت ادب میں سب سے زیادہ قیمتی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ ہمیں دو ماخذوں یعنی سورس سے موریہ دور حکومت سے متعلق بہت سی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ارتھ شاستر یعنی علم معاشیات، جس کا زیادہ تر حصہ وزیر اعظم کوٹلیا چانکیہ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے مدلل بحث کی ہے کہ حکومت کو کس طرح اچھے طور طریقوں سے منظم کیا اور چلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ماخذ وہ ہے جسے میگاستھینز نے یونانی زبان میں لکھا ہے۔ ارتھ شاستر کا تعلق کاروباری زندگی سے ہوتا ہے، لیکن کوٹلیا چانکیہ کا ارتھ شاستر معاشیات اور سیاست دونوں پر حاوی ہے۔ اسے مکمل نظام حیات اور معلومات کا خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں جنگ و جدال اور صلح و آشتی کے مسائل بھی پیش ہوئے ہیں۔ حکومت چلانے سے متعلق ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سماجی اور اخلاقی موضوعات پر بحث و مباحثہ ملتے ہیں۔ چانکیہ کے معاشی نظام میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ بادشاہ کو شاہی فرمان لکھتے وقت کن کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ غلامی ہی کوئی مستقل ادارہ یا طبقہ نہیں ہے۔ عورتوں کے مسائل سے متعلق بھی بحثیں ملتی ہیں، مثلا عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ حکومت کی طرف سے بدسلوکی کرنے والوں کو سزا کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی کو لنگڑا، لولا یا کسی میں عیب نکالنا تہذیب کے خلاف ہے۔ چانکیہ نے ارتھ شاستر میں بحث کی ہے کہ علم کیا ہے۔ ان کی نظر میں علم سے ہی اخلاق اور دولت کی بابت سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ان کی نظر میں راجا کے لیے ہر علم کی واقفیت لازمی نہیں، ہاں اسے عالموں سے محبت اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حکومت کرنے کے لیے سزا لازمی نہیں۔ وہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں سمجھتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ راجا انصاف پرور ہو۔ ان کے نزدیک پرجا کو شکایت نہیں دینا چاہیے اور شکایت نہیں رہنی چاہیے۔ ان کے آرام کا برابر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر عوام پر ظلم کیا جائے تو وہی عوام حکمرانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ یوں تو ارتھ شاستر کا ذکر ہندوستانی ادب اور شاستروں میں ملتا ہے، لیکن کتاب کا نسخہ 20ویں صدی کے شروع میں ناپید تھا۔ اسے پہل ڈاکٹر شام شاستری نے دریافت کیا، جو میسور راج کے میوزیم لائبریری کے نگراں تھے۔ 1909 میں ارتھ شاستر کا پہلا انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ بعد میں ایک نسخہ جرمنی کے کتب خانے میں دریافت ہوا۔ دونوں مخطوطے بڑی حد تک مماثل ہیں۔ میونس کا نسخہ ڈاکٹر جان جولی اور ارنسٹ نے 1923 میں لاہور سے شائع کیا تھا۔ اس نسخے کی بازیافت سے ہی بعض نقطے روشن ہوئے، ورنہ مبہم رہ جاتے۔ کوٹلیا چانکیہ کی اس کتاب کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ چانکیہ نے کہا ہے کہ راجا کو اس طرح سے اپنے عوام کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جیسے ماں باپ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ راجا کو عوام کے تئیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس سے ملک مضبوط ہوگا اور ہر چہار سو ترقی ہوگی۔ چانکیہ نے انسانی حقوق پر بہت زور دیا ہے۔
ان کا ماننا تھا کہ جنگ میں دشمن ملک کے سپاہی پکڑے جاتے ہیں تو انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی اسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ مہمانوں کی جاتی ہے، کہ وہ آپ کی فوج کا حصہ بن جائیں۔ لیکن سماج میں پائے جانے والے دلال طبقے کے وہ سخت مخالف تھے اور انہیں سخت سے سخت سزا دینے کی حمایت کرتے تھے۔ مذہب کے تعلق سے چانکیہ کا نقطہ نظر واضح تھا۔ وہ کہتے ہیں مذہب کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے تقریباً 52 برسوں تک حکومت کی اور ہندوستان کی سرحد کو ترکی سے لے کر تھائی لینڈ تک جوڑ دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چانکیہ کے ارتھ شاستر کی خوبی یہ ہے کہ یہ موجودہ دور میں بھی اسی طرح اس کی معنویت برقرار ہے اور آج بھی یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی اپنے دور میں تھی۔